شہر جو مدینہ ہے، یہ زمین انگوٹھی ہے، یہ زمین انگوٹھی ہے، وہ حسین گینا ہے۔ ہم لوگ سبھی چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہائی فائی ہو، سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کی تعریف ہو کہ بہت اچھی شادی ہوئی، یادگار شادی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، دنیا کے اعتبار سے بھی جو رسول نہیں مانتے ہیں، دا 100 ایک کتاب لکھی ہے، ایک انگریز ہے، 100 اہم شخصیات، دنیا کے اندر 100 اہم شخصیات، دا 100 اہم شخصیات۔ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن اس نے سب سے پہلا نمبر جو دیا ہے وہ آقائے کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، کہ دنیا میں کامل انسان جس کی زندگی کا ہر پہلو بےداب ہے، جس کی زندگی کا ہر عمل نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جس کی ہر زندگی کا ہر پہلو، جس نے نہیں لکھا اس نے انسانیت میں سب سے بہترین، جس کی زندگی کا پل پل نمونہ بنانے کے قابل ہو، فرمایا پہلا نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم تو عقیدت میں ہم تو مانتے ہی ہمارے رسول ہے، آخری رسول ہے، تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی جس کو مانتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، تعریف تو وہ کرے جو نہیں مانتا ہے، تعریف تو وہ کرے جو نہیں مانتا ہے، تب کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میرا دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتے ہیں، میرے دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتے ہیں، میرے ہمدم اسے جب داستان میری سناتے ہیں۔ یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، پھر بھی آپ کو امین، صادق، ساری دھروہر ہے، امانت ہے آپ کے پاس، تو آپ بحیثیت انسان، کامل انسان کی حیثیت سے دا 100 والے نے، اس عیسائی لکھنے والے نے، مصنف نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں سب سے بڑا نکاح حضور کی نظر میں سب سے بڑا نکاح وہ ہے ان آدم النکاح برکتاً، برکت کے اعتبار سے ایسرہ ممنا، جو کم سے کم خرچ پہ کیا، جو کم سے کم خرچ پہ نکاح ہو وہ سب سے برکت والا نکاح۔ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نگاہ جس کو بڑی دیکھ رہی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہو، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہو، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ آسانیاں پیدا کرو، سادگی پیدا کرو، سادگی میں ہمارے نبی کی ایک سادہ سنت لاکھوں ڈیکوریشن پر بھاری۔ کتنے سکون کے ساتھ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان کے ساتھ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ایک سرور، ایک محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور باپ ڈی جے بج رہا ہے، ادھر تماشے ہو رہے ہیں، نہ کوئی بات کر پا رہا ہے، نہ کوئی کسی کی سن رہا ہے، دل ہائی، جو بیچارہ دل کا مریض ہے اس کا دل ویسے بیٹھا جا رہا اور ڈم 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 جا رہا، ناچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شادی بھی موداب ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ بیچارے ناچ رہے ہیں۔ آصف صاحب گاڑی روکی، چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ مسلمانوں کی ہے؟ بولے ہاں مسلمانوں، دولہا مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان۔ میں کم آتا جاتا تو میں پہچانتا کم، کہنے لگے کہ یہ سب مسلمان ہیں جو ڈی جے میں ناچ رہے ہیں، ادھر عورتیں ناچ رہی ہیں، ادھر وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا ہے۔ اذا فات الحیا فقد ماشی، جب حیا ختم ہو جائے تو کچھ بھی کروا، حیا ہی تو روکتی ہے بے شرمی والے کاموں کو کرنے سے۔ حیا ہی تو اندر کا، حیا ایک ایسا مادہ، ایک جوہر ہے، عورت کے اندر بھی ہے، مرد کے اندر بھی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ، اس لیے حیا پیدا کرو۔
غیرت پیدا کرو، غیرت ایمانی پیدا کرو کہ دینے والا ہاتھ بننا ہے، لینے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم دینے والے بنیں گے، اللہ ہمیں دینے والا بنائے، اور لینے والے بنیں گے تو زندگی میں مانگتے رہے۔ نہیں، جہیز کے لالچیوں نے بڑے بڑے گھروں کو اجاڑا ہے، پورے پورے گھر کو جہنم قدہ بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سب لالچیوں کو درست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چاہے دین کے راستے سے دین کا چونگا پہن کر کے بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ مجرم ہیں ہم لوگ، بڑی باریک انداز سے، اللہ تو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ آپ زبانی کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم کو پوچھنا چاہیے کہ واقعی میں کہہ رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ قرآن نے کہا انڈوسکوپی کر دیا ہے، قرآن نے ایکسرا نہیں، انڈوسکوپی۔ ایکسرا میں تو تھوڑا گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القیٰ معاذیرا۔ قرآن پڑھو اللہ کے بندوں، قرآن ترجمے کے ساتھ ہندی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، ساری زبانوں میں قرآن ہے، قرآن پڑھو، آپریشن ہوتا ہے ہمارا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القیٰ معاذیرا۔ قرآن لے کے جاؤ، جن کے بچے، اللہ تمہارے بچوں کو اتنا روزی دے گا، اتنا روزی دے گا کہ آپ رکھ نہ سکو گے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جب ہم جہیز کی سامانی لعنت کو ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ بیٹیوں کا پیدا ہونا، بیٹیوں کی پرورش جو رحمت ہے ہمارے گھر کے لیے، اس کو آپ کو وسعت میں تبدیل ہو رہا ہے ماحول۔ بیٹی پیدا ہو گئی تو منہ بناتا ہے آدمی، جبکہ بیٹی کا پیدا ہونا سراپا رحمت ہے، وہ جنت کی ضمانت ہے۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور اس کو پال پوس کر کے بڑا کیا، مناسب جگہ رشتہ کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس قرآن کی آیت کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے۔ حضور نے تین آیتیں پڑھی ہیں اور تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسرا پہلو بھی ہے، بعض لڑکی والے بھی دکھاوے کے چکر میں، ارے بھائی اپنی بچی کو آپ دے رہے ہو، آپ کس کو بتانا چاہتے ہو؟ بغل میں ایک غریب بچی ہے، بعض لوگ جہیز دکھانے کے لیے پورا سجا دیتے ہیں، 2 کولر دیے میں نے، 4 فریج دیے اور فلانی گاڑی دی اور سب سجا کے رکھ کے، غریب بچی بیچاری جو بیٹھی ہوئی ہے محلے کی، پڑوس کی، چاہے کسی کی بھی ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے میرے بھائیوں، کسی کی بیٹی ہو۔ ریلیجن اور دھرم تو یہ اپنے اختیار کی بات ہے، اس بنیاد پر کسی سے معاملات نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ نے دین و دھرم میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جو جبر ہے وہ دھرم نہیں ہے، جو دھرم ہے وہاں جبر نہیں۔ ہمیں تو انسانیت کی بنیاد پر ساری بچیوں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ کسی کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے 10,000 روپے لگ جائیں چپ چاپ، ہم سینکڑوں روپے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغل میں ایک پڑوس کی بیٹی اس وجہ سے بیٹھی رہتی ہے کہ اس کے پاس 10-20 ہزار روپے بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بچی کا وہ ہاتھ پیا کر سکے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ جہاں ہم اپنے بچوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہماری پڑوس کی کوئی بچی ایسی نہ بیٹھی رہے جو پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا رشتہ نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے۔ اجازت لے کے آئیے، اجازت لینے جا رہے ہیں، آپ اللہ ادھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبنا خیر الخلق کلہم۔ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے، اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان کا قلب خود مفتی ہے، اپنے بارے میں پہلے فتویٰ دے دیتا ہے اگر وہ دوسروں کے سامنے باتیں بناتا ہے۔ قرآن دوسری جگہ انسان کو کہتا ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ میں آ گیا، تھوڑا اچھا خاصا کھانے پینے لگا تو اللہ کو بھول گیا۔ جب کچھ حالات میں تھے تو کبھی اللہ کو یاد بھی کر لیتے تھے، اب تو بچہ بھی نوکر ہو گیا، میری بھی پینشن آ رہی ہے اور ماشاء اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے، پر نماز جب وقت مل جائے گا جب پڑھ لیا کریں، جب نہیں ہوا تھا تو وظیفہ دے، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے، حضرت کوئی وظیفہ، اب وظیفے کی ضرورت نہیں۔
قرآن نے کہا کیا کہا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، آج تو اکڑ کر چلتا ہے، تجھے کرسی پہ ہم نے بیٹھا دیا کچھ لوگوں کے ووٹ دینے سے. آج اکڑ اتنی ہے کہ تو سمجھتا ہے میں خدا ہو گیا. فرعونیت کا دعویٰ کر رہا ہے، نمرودیت کا دعویٰ کر رہا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ حالات زمانہ ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی گاڑی ناؤ پر، کبھی ناؤ گاڑی پر. اس لیے حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے بھی جو غرور کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ زبردست قدرت والا منٹ اور سیکنڈوں کے اندر حکومت کے تخت بھی پلٹ کر دکھا دیتا ہے. جو آج صدر جمہوریہ بنا ہوتا ہے، پرائم منسٹر بنا ہوتا ہے، پھانسی کے تختے پر جھولتے ہوئے بھی اسی دنیا نے دیکھا. اس لیے ظالم نہیں بننا چاہیے. کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، یاد رکھنے کا. کبھی چاہے لڑکی والے یا لڑکے والے، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا. درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تواضع والی، جہیز کی لعنت سے پاک شادی آسانی کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کو نکاح کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. عزتیں تو اللہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر دے گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تم 50 ڈیجے بنوا لو تو آپ کی کوئی عزت میں فرق نہیں آئے گا. آپ سادگی کے ساتھ کریں گے اور اخلاق پیش سے پیش آئیں گے. آپ خدمت خلق کا کام کریں گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی حسین بنا دے گا. وآخر دعوانا